بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 3 روز میں فتنہ ہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل پاک آرمی ایف سی پولیس پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوان شہید دہشت گردوں کی بربریت سے 36 معصوم بلوچ شہری جاں بحق ہوئے دہشت گردوں کی بربریت کا شکار 36 بلوچ شہریوں میں خواتین اور بچے بھی شامل سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن اب بھی جاری ہے ایرانی ڈرون بنا امریکی نشانہ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کی طرف سے آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا امریکی عہدیدار کے مطابق بحیرہ عرب میں بحری بیڑے ہے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی F-35C لڑاکا طیارے نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی ڈرون مار گرایا واقعے میں کسی امریکی فوجی یا فوجی ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچا پاکستان اب بھی ثالث بنے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی ثالثی کی دعوت وزارت خارجہ کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کو دعوت کی تصدیق ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی آج شب برات ہے شب برات کی مناسبت سے مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادت کا اہتمام شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری فاتح خوانی اور گلپاشی قبرستان کے اطراف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے بلدیاتی اداروں کی جانب سے صفائی روشنی کا بھی بندوبست کیا گیا شب برات پر پھولوں اور پتیوں کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا کراچی میں گلاب کے پھول اور پتیاں مہنگی کر دی گئیں چینل 5 نیوز کی شب برات کے موقع پر خصوصی نشریات شبیر ابو طالب میزبان معروف علماء اکرام اور ثنا خانوں نے شرکت کی رکعت آمیز دعا بھی کرائی گئی ویلکم ٹو پاکستان صدر قازقستان کے صدر کا دورہ پاکستان نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی قازقستان کے صدر کو شاندار فضائی سلامی لڑاکا طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی فضائی حصار میں لیا قازقستان کے صدر کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے وزیر اعظم پاکستان ملے وزیر اعظم لیبیا سے وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد کے وفد کی ہمراہ ملاقات پاکستان اور لیبیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت باہمی دلچسپی کے امور امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار لیبیا کی قیادت نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی تعاون بڑھانے میں اظہار دلچسپی کیا مستقبل میں قریبی رابطے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق آئیں بحری تعاون بڑھائیں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بحری تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق آذربائیجان بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین محمد افقانوال ہیڈ کوارٹرز کا دورہ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات علاقائی بحری سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا یادگار شہداء پر حاضری بھی دی پھول رکھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال فریقین کا پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ پاکستان اور چین کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق نمٹ گیا ارشد شریف کیس
वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस निपटाते हुए फैसला जारी कर दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुका। इस वक्त अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सो मोटो केस और तमाम मुतल्लिका दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुनासिब इक़दाम कर रही हैं। अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं। वुरसा किसी भी मामले पर मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। मरियम ने ली पीटीआई की खूब क्लास। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर बैठना है? आपकी असल जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करें। आप अपने सूबे के लोगों को जवाबदा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पीटीआई पर तनकीद। कहा, लोग अब पीटीआई के जलसे जुलूसों की कॉल पर कान नहीं धरते। इस दफ़ा लाहौर का चक्कर लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। लोग अब परफॉर्मेंस के साथ खड़े हैं, झूठे नारों के साथ नहीं। पंजाब में तरक्की हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो मुल्क की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्क को संवार रहे हैं। बसंत महज एक फेस्टिवल नहीं, इज्तिमाई जज्बे का नाम है। मैं लोगों को पंजाब के महज़िब कल्चर से रोशनास कराना चाहती हूँ। नामंजूर नामंजूर दहशतगर्दी नामंजूर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में शोहदा और जख्मियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली ने पेश की। बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द 177 लाशें छोड़कर भागे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान में भी भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। दुनिया को मालूम है भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। दुश्मनों के साथ वही सलूक होगा जो दुनिया में होता है। उम्मीद है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात के मस्बत नताइज निकलें। पीटीआई मस्बत सियासत करे। कैसे मिसिंग पर्सन्स, कहाँ के लापता अफराद, सब प्रोपागेंडा। लापता अफराद के नाम पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्द स्कूल, थानों, बैंकों, अस्पतालों पर हमले करते हैं। बलूचिस्तान में सड़कों के ढांचे बेहतर हो रहे हैं। यूरोप और मगरिब के नंबर देख लें, कितने मिसिंग पर्सन्स हैं। 25 करोड़ की आबादी है, 25,000 अफराद लापता नहीं। विफाकी वजीर बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हर बार कह देना कि एजेंसी उठाती है, आप खुद पहाड़ों पर चढ़ जाएं, रूपोश हो जाएं। ये बात समझने की जरूरत है कि ये आज़ादी की जंग नहीं। बलूचिस्तान में भारतीय फितने दुनिया चीख उठी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की आलमी सतह पर मजम्मत। भारत और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन निताली बेकर ने कहा, अमेरिका बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के हमलों की न सिर्फ शदीद मजम्मत करता है बल्कि पाकिस्तान के साथ यकजहती में शरीक है। चीन ने वाज़ेह किया कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हुए अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी हाई कमीशन का कहना था कि वो दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। सोशल मीडिया बयानिया, भारत बगले बजाने लगा। भारतीय मीडिया और उससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बलूचिस्तान वाक़े के फौरन बाद मुनज़्ज़म और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। भारतीय रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों को मजलूम जाहिर करने की मज़मूम कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए जारी एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन और नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। भारत खित्ते में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्द तंजीमों की मुसलसल पुष्टपनाही कर रहा है। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का मकसद बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाही मंसूबों को नुकसान पहुंचाना है। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद रैली, कौमी परचम थामे हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरुका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे।
صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران نے کہا، میں فیلڈ مارشل کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان کے عوام اس کی محافظ ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلوچستان ہمیشہ قائم و دائم، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ بڑی سمندری مشقیں 840 نوٹیکل مائل طویل سمندری حدود کی محافظ پاکستان نیوی کوسٹ ٹائم کی محافظ پاکستان نیوی کی سی گارڈ مشقوں کا آغاز۔ سی فیز کے پہلے روز کھلے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مشقوں میں ڈیفینڈر، ایئر کرافٹ، فاسٹ ریسکیو بوٹ اور ہیلی کاپٹر نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران موصول ہنگامی ریسکیو کال پر ماہی گیروں کی کشتی کو محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا گیا۔ انسداد منشیات و اسمگلنگ آپریشن گوادر کی ٹاسک فورس 88 کی عملی صلاحیتوں کی جانچ کی گئی۔ ڈی جی پی آر نے پہلی ڈی ایس این جی اینڈ او بی وین لانچ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی ایس این جی اینڈ او بی وین پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈی ایس این جی اینڈ او بی وین کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈی ایس این جی اینڈ او بی وین پروجیکٹ کے اسٹاف سے ملاقات۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت اسما زاہد بخاری نے بریفنگ کی۔ کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن گلشن حدید لنک روڈ کے قریب مسافر وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق افراد کی شناخت 16 سالہ راہب اور 30 سالہ رمز علی کے نام سے ہوئی۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، پولیس نے مسافر وین قبضے میں لے لی۔ بڑا بھتہ خور پکڑا گیا۔ کراچی سے روزانہ 4 لاکھ روپے بھتہ لینے والے ملزمان پکڑے گئے۔ سندھ رینجرز کی لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں کارروائی۔ 3 بھتہ خور گرفتار۔ ملزمان دکانداروں اور ٹھیلے والوں سے یومیہ تقریباً 4 لاکھ روپے بھتہ وصول کرتے۔ بھتہ نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں متعدد FIRs درج ہیں۔ سونے کی قیمت کو پھر ٹاپ گیئر لگ گیا۔ ملک میں سونا مسلسل سستا ہونے کے بعد ہزاروں روپے مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 24,000 روپے اضافہ۔ سونے کی فی تولہ نئی قیمت 5,14,362 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 20,576 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونا 4,40,982 روپے میں ملے گا۔ کراچی میں سجے گا دنگل پہلوانوں کا۔ ریسلنگ کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ کراچی میں ایڈونچر، ایکشن اور تھرل سے بھرپور بیٹل ریمبل کا اعلان۔ پاکستان کے نامور ریسلرز ایکشن میں نظر آئیں گے۔ 15 فروری سے اسپورٹ آن وینیو میں شاندار ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوگا۔ انگلینڈ ان، آسٹریلیا آؤٹ۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 27 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 277 رنز اسکور کیے۔ 278 رنز ہدف کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 48ویں اوور میں 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت اور افغانستان کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ اور اسکردو سمیت گلگت بلتستان کے چاروں اضلاع میں برف باری کا نیا سلسلہ۔ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ برف باری کے باعث اسکردو کا بالائی علاقوں کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سڑکیں بند۔ انتظامیہ نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ برف باری کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ برف باری کی وجہ سے شاہراہ بلتستان اور دیگر شاہراہوں پر سفر سے گریز کیا جائے۔